ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے جو کہ صحیح بخاری کی پہلی حدیث بھی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، جس کے راوی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہوتا ہے، جس طرح کی نیت وہی اس کو مراد ملے گی۔ اگر نیت صحیح ہے اس پہ اجر ملے گا، اگر نیت غلط ہے تو اس پہ اسے سزا ملے گی۔ تو کوئی بھی کام ہو بغیر نیت کے نہیں ہوتا، خواہ عبادت کا کام ہو، معاملات کا کام ہو، کوئی بھی کام بغیر نیت کے نہیں ہوتا۔ یہ نیت جو ہے یہ کس کا کام ہے؟ یہ دل کا کام ہے، زبان کا کام نہیں۔ زبان کا کام ہے ترجمانی کرنا۔ دل میں جو پروگرام بنتا ہے دل زبان کو بتاتا ہے، زبان ترجمانی کرتی ہے۔ جس طرح کھانا یہ منہ کا کام ہے، پینا منہ کا کام ہے، چلنا پاؤں کا کام ہے، یہ دیکھنا آنکھوں کا کام ہے، اسی طرح نیت کرنا یہ دل کا کام ہے۔ دل کے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی آدمی کام کرتا ہے تو دل میں اس کا پروگرام ضرور بنتا ہے۔ تو عبادت میں خصوصاً ہمارے ہاں یہ معروف ہے کہ نماز سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے، اور وہ نیت بھی الفاظوں کے اندر بنائی گئی ہے۔ ہر زبان والا اپنی زبان میں وہ نیت کے الفاظ پڑھتا ہے نماز سے پہلے۔ اردو والا اردو میں، پشتو والا پشتو میں، ہندی والا ہندی میں، بنگلہ والا بنگالی زبان کے اندر، الغرض ہر زبان والا اپنی مادری زبان میں اسے پڑھتا ہے، اور نماز سے پہلے اسے لازمی قرار دیا جاتا ہے۔ بلکہ علماء نماز سے پہلے پڑھاتے بھی ہیں، خصوصاً جنازے کی نماز سے پہلے نیت کرائی جاتی ہے، اور یہ نیت کے الفاظ پڑھائے جاتے ہیں، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ عرض کرنی تھی کہ نیت ہر عبادت سے پہلے ضروری ہے، ہر کام سے پہلے ضروری ہے، لیکن یہ زبان کا کام نہیں ہے، یہ دل کا کام ہے۔ اور جن لوگوں نے اپنی اپنی زبان میں یہ الفاظ پڑھے ہیں یا پڑھتے ہیں، ان سے ایک سوال ہے یا ان سے گزارش ہے کہ بھائیوں دیکھو، اللہ اکبر سے لے کر سلام تک ساری نماز عربی میں ہے۔ وہ دنیا کے جس کونے میں چلے جاؤ، جس مسلمان سے پوچھو وہ تمہیں عربی میں سنائے گا۔ رکوع کی دعا ایک ہی ہوگی ہر جگہ پر، سجدے کی دعا ایک ہی ہوگی، لیکن ہر زبان میں نیت کرنا، اب اردو والا جو نیت کر رہا ہے یہ واضح بتا رہا ہے کہ جو جس زبان میں یہ نیت کے الفاظ پڑھ رہا ہے، اس نیت کے الفاظوں کو بنانے والا بھی اسی زبان کا ہے۔ اردو والے نے یہ الفاظ بنائے تبھی تو یہ اردو میں نیت کر رہا ہے، سرائکی میں ہی الفاظ بنے، سرائکی والے نے بنائے تبھی تو یہ سرائکی میں، اسی طرح پشتو والے نے ہی الفاظ بنائے تو یہ پشتو میں نماز ساری عربی میں پڑھ رہا ہے، نیت پشتو میں کر رہا ہے، نیت اردو میں کر رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ بنانے والا اردو کا ہے، اس لیے یہ بنائے گی۔ اگر یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتی تو اللہ اکبر سے سلام تک ساری نماز عربی میں ہے تو یہ نیت کے الفاظ بھی عربی میں ہوتے۔ اب کچھ ہمارے مطالبے پہ لوگوں نے عربی میں پڑھنا شروع کر دی ہے، لیکن ہم پھر بھی سوال کریں گے کہ صحابی نے بتائے اور کب پڑھی گئی اور کس کتاب کا حوالہ ہے۔ اسی طرح اگر ہم اسے مان بھی لیتے ہیں تو بہت سارے سوال کھڑے ہوتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، اگر ایک آدمی آتا ہے صف میں کھڑا ہو کر پھر وہ نیت کرتا ہے تو وہ حدیث کہاں جائے گی جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جو آدمی، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، لا ينهض الا للصلاۃ، نماز کے لیے ہی گھر سے کھڑا ہوتا ہے، گھر سے چلتا ہے مسجد کے لیے، صرف اور صرف نماز کے لیے، اللہ اس کے ایک قدم پہ نیکی لکھ دیتے ہیں، ایک قدم پہ گناہ مٹاتے ہیں۔ اب اس کی تو نیت ہی نہیں ہوئی تو گناہ کیسے مٹیں گے، نیکیاں کیسے ملیں گی؟ نیت تو اس کی آ کے مسجد کے اندر صف میں کھڑے ہو کر ہو رہی ہے، تو یہ پہلے جو اس کو ثواب ملنا تھا، یہ درجات بلند ہونے تھے، گناہ مٹنے تھے، نیکیاں ملنی تھی، وہ کہاں گئی؟ وہ کیسے ملیں گی؟ اس کی تو ابھی نیت ہی نہیں ہوئی۔ یہ گھر سے چلا مسجد تک آ رہا ہے، الصلاۃ خیر من النوم اس نے سن لیا، لیکن اس کو پتہ پھر بھی نہیں چلا یہ نماز کون سی ہے۔ پیارے بھائیوں، اگر اسے مان لیتے ہیں تو پھر ایک اور سوال بھی آتا ہے۔ ایک آدمی آیا، عشاء کی نماز ہے یا ظہر کی نماز ہے، امام کے ساتھ مل گیا، اب نیت کرتا ہے 4 رکعت اس امام کے پیچھے، جبکہ اس کو ملی کتنی ہے؟ اب سلام پھرنے کے بعد اسے پتہ چلا یہ تو 2 رکعتیں تھی، 2 پھر وہ اکیلی پڑھ رہا ہے، اس کی تو نیت ہی غلط ہو گئی۔ اس نے کہا 4 رکعت اس امام کے پیچھے، اسے کہنا چاہیے تھا
کہ دو اس کے پیچھے دو اکیلے، اس کو کیسے پتہ چلے گا؟ ساتھ والے سے پوچھ نہیں سکتا کیونکہ وہ نماز کے اندر ہے۔ اسی طرح بعض ساتھیوں کو آدھی رکعت ملتی ہے تو وہ 4:30 کی نیت کریں گے۔ تو پیارے بھائیوں، یہ عقلاً بھی چیز غلط ہے، اور اسی طرح حدیث سے بھی نہیں ملتا۔ اگر اس سے پہلے ایک وضو ہے، جس وضو کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، اور اتنی بڑی طہارت ہے جس کے بغیر نماز نماز ہوتی ہی نہیں، تو اس وضو کی کون سی نیت ہے؟ کہیں کبھی کسی نے یہ کہا کہ پانی گرم ہے یا ٹھنڈا ہے یا کھارا ہے، اوپر چھپر ہے نیچے فرش ہے، اس طرح کے الفاظ احادیث سے نہیں ملتے، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتے۔ ہمیں چاہیے جو کام جس عضو کا ہے وہاں تک رہنے دیں، زبان کا کام ہے ترجمانی کرنا، نیت صرف اللہ کے نبی نے عمرے اور حج میں بتائی ہے زبان سے، بقیہ کسی عبادت کے اندر زبان سے نہیں دل سے کی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کو سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔